ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے سوشل میڈیا ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی پروگرام مذاکرہ۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری، اور آج کے دن ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس کا ایک خصوصی عنوان بھی ہے، اور آج ہم بات کریں گے مارکہ حق کے پس منظر میں تنازع کشمیر کے حوالے سے عالمی سطح پر پاکستانی موقف کی پذیرائی۔ اور سامعین کرام، عالمی سطح پر حالیہ دنوں میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جن میں مارکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص یہ سر فہرست ہیں۔ جب بھارت نے بلا وجہ پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی، ریاستی دہشت گردی تو وہ کرتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی خام خیالی تھی کہ جس طرح سے ہم چھپ کے وار کرتے ہیں تو اب دوبارہ وار کریں گے تو شاید پاکستان خاموش ہو جائے گا یا ڈر جائے گا۔ لیکن پاکستان نے جب جواب دیا تو ڈیفینیٹلی ساری دنیا نے دیکھا، اور ساری دنیا میں پاکستان کے موقف کو سراہا بھی گیا، اور ساری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان میں کتنی قوت ہے، کتنا جذبہ ایمانی ہے۔ اور الحمدللہ تب سے لے کے اب تک پاکستان جس پلیٹ فارم پہ بھی آواز بلند کرتا ہے، جس مسئلے کو اجاگر کرتا ہے، ساری دنیا نہ صرف اس موقف کی تائید کرتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اس موقف کے حل کے لیے اور ایون اس مسئلے کے حل کے لیے ساری دنیا پیش نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں آج کے دن کے مناسبت سے یوم یکجہتی کشمیر، تو یقیناً پاکستان کا جو ایک موقف پہلے رہا اور اب بھی پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے جو ہمارے بانیان پاکستان کا بھی تھا۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا جو شہرگ ہے کشمیر ہے، اور کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ جیسا کہ آپ شہرگ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح ہم پاکستانی بھی کشمیر کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات آج بھی پاکستان اپنائے ہوئے ہے، پاکستانی عوام اپنائے ہوئے ہیں، ہماری حکومت اپنائے ہوئے ہے، اور اسی موقف کو آج بھی ساری دنیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دو اہم شخصیات، معروف کشمیری رہنما ہیں شمیم شال صاحبہ، اور ساتھ میں تشریف فرما ہیں ترجمان چیئرمین کل جماعت حریت کانفرنس شیخ عبد المتین صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شمیم شال صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یوم یکجہتی کشمیر، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن، یہ دن تو ہم تقریباً ہر روز ہی مناتے ہیں جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پر اس پر بات کی جائے، کوئی ڈیبیٹ ہو، اقوام متحدہ میں ہو یا اس کے علاوہ کئی ممالک میں ہو۔ لیکن اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے دن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج کا دن ویسے بھی بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 25 مئی کا جو ایپیسوڈ تھا، جو آپریشن سندور کے بعد کی جو پوزیشن ہے، اس کے بعد یہ پہلا 5 فروری ہے، اور پوزیشن پاکستان کی دنیا میں بالکل مختلف ہے۔ جس طریقے سے پورٹریٹ کیا تھا انڈیا نے پاکستان کو، جو بیانیہ اس نے ایک کریٹ کیا تھا اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، اور فوجی جو طاقت ہے اس کو بڑھا کر اپنے مسلز پاور کا جو یوز کیا تھا کشمیر میں، وہ دنیا کسی نہ کسی حد تک مرعوب ہو گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے تو پاکستان کی بات یا کشمیر کی بات کو توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن الحمدللہ یہ فروری نہ صرف دنیا میں منایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام، پاکستان کے حکمران، بلکہ اس کی نوعیت اس طرح سے بھی چینج ہو گئی کہ آج خود لوگ آ کے کشمیریوں کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اس بیانیے کو درست مانتے ہیں جس کو کسی وجہ سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے بہت اس لیے بھی اہم ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی رسائی ہمارے تک نہیں ہے۔ ہمارا کوئی وہاں ان کے ساتھ زمینی رابطہ نہیں ہے، نہ ٹیلی ویژن نہ ریڈیو وہاں سننے کی اجازت ہے، نہ وہاں پر کوئی آپ دیکھیں پریس یا سوشل میڈیا کی کہاں ایکسس ہے۔ ایک بند سٹیٹ میں، ایک ایسے بڑے جیل خانے میں کشمیریوں کو رکھا گیا ہے جہاں ہندوستان اپنی مرضی کا بیانیہ کریٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کی خبر لگاتا ہے، اور کارپوریٹ میڈیا کی ذمہ داری یہ بنائی گئی ہے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ان کو کہے، ہوم منسٹری سے جو ان کو صبح ویٹ آ کے پیپر آتا ہے، اسی طرح کی نیوز دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو کی پراپرٹیز ختم کی جاتی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آتی ہے۔ اسی لیے یہ دن آج بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز، خصوصاً پاکستان کا ریڈیو پاکستان، پاکستان کے اور چینلز جو ہے آپ کا پی ٹی وی، یہ سب اس کو نہ صرف سال بھر بلکہ آج کے دن جس طریقے سے اٹھا رہے ہیں، اس کو بھی بڑا سیریسلی، کیونکہ آپ کا دفتر جو ہے ڈپلومیٹک ایونیو کے قریب ہے، تو تمام آفسز میں یہ خبریں کل ٹیلی ویژن کی خبریں، ریڈیو کی خبریں ان کے ٹیبلز پر ہوں گی کہ پاکستان سیریسلی
اس مسئلے کو نہ صرف اپنے ریڈیو پیغامات کے ذریعے بلکہ نئی نسل کو نوجوانوں کے ذریعے بھی زیر بحث لا رہا ہے، اس لیے اس کی نوعیت بدل گئی. صحیح. شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دن، اور ہمارے کشمیری بہن بھائی وہ بے شک آزاد کشمیر میں ہیں یا مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دن کو؟ دیکھیے 5 فروری کا ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے یہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس دن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہاری یکجہتی کی جاتی ہے. یعنی ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس دن کی مناسبت سے پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، ٹیبلوز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا ایک پروگرام ہے آج کے حوالے سے جو پوڈ کاسٹ ہے. تو اصل میں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اور ماضی کی طرف ہم جب نظر دوڑائیں گے پھر ہم دیکھیں گے آپس میں اس کا تعلق کیا ہے کشمیر اور پاکستان کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ جسم اور روح کے مانند ہیں. تو یہ دوسرے الفاظ میں کہیں گے ہم یہ لازم ملزوم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم 47 کا پارٹیشن کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک سازش کے تحت کشمیریوں کو ہندوستان کے ساتھ رکھا گیا، ایک سازش کے تحت. حالانکہ اس وقت جو کشمیریوں کی ایک جو اس وقت توانا آواز تھی اور جو انہوں نے اپنا مستقبل وابستہ کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا 19 جولائی 1947 کو. پھر اس چیز کو جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں گے جو تقسیم ہند کا ایک ایجنڈا ہے، یعنی جس کو انفنشڈ ایجنڈا کہتے ہیں، اسی حوالے سے کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھا ہے. تو اسی جدوجہد کو یعنی یہ انڈورس کرنے کے لیے پاکستانی عوام کے حوالے سے جو ہوتا ہے اور ریاست کے حوالے سے، اور خاص کر حکومت ہو، اپوزیشن ہو، یعنی کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، وہ بالکل کشمیریوں کے ساتھ جڑے رہتی ہے. وہ اصل میں کیا کہتی ہے؟ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے یہ زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کی جو آواز ہے وہ کشمیریوں کی آواز ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو کہ بے بس ہے. اور آپ نے جس طرح باجی نے بھی کہا ہے کشمیر کی جو اس وقت زمینی صورتحال ہے، اٹ از جسٹ لائک اے لیونگ ہیل، جہاں 10 لاکھ کی فوج موجود ہے اور ان کے پاس بلیک لاز ہے، ان کو امپینٹی ہے. تو اس حوالے سے خاص کر جب 5 اگست 2019 ہوا ہے، جب کہ ہمارا اب یعنی ڈیموگرافک کو بڑے پیمانے پہ چینج کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ قدغنیں ہر طرح سے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں گے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس جو چارٹر ہے اس کے جتنے بھی آرٹیکلز آپ اٹھائیں گے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے ایک ایک آرٹیکل کی وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دن کی مناسبت سے جو ہے یہ ایک بہت اچھا پیغام مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ عالمی جو ہے یعنی عالم جو ہے اور خاص اقوام متحدہ ان کو وہ وعدے یاد دہراتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. شمیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا مارکے حق کی کامیابی کے بعد کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے تو ہمیشہ سے بلند رہے، لیکن مزید اس میں کتنی قوت آئی پاکستان کی اس کامیابی کے بعد، اور کس طرح سے اب اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں وہ آگے؟ دیکھیے جو زمینی حقائق یہ بتاتے تھے کہ کشمیریوں کو سپریس کرنے کے لیے جو جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجیکل ہتھیار جو تھا، ایک ویپن تھا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی افواج، ہندوستان کا میڈیا یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کچھ نہیں ہے، پاکستان اتنا مضبوط نہیں ہے، پاکستان کو اپنے حالات خراب ہیں. کبھی وہ بلوچستان کی، جس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے بلوچستان میں حالات خراب کرائے جا رہے ہیں، کبھی پشاور کبھی پھاٹا میں انڈین ایجنٹس کیا کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. اس طرح سے ان کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس طرح سے بھی بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کی آواز کہیں نہیں اٹھائی جاتی ہے، آزاد کشمیر میں لوگ آپ کی آواز نہیں اٹھاتے. بہت ساری چیزیں ایسی وہ پھیلاتے تھے. بلکہ انہوں نے وہاں پر ایک بار تو انہوں نے اپنے وہاں پر ڈفرینٹ جو سورسز ہیں ان کے، وہ گھر گھر ایک پیپر بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. یہ حالات پروپیگنڈا کرتے تھے. لیکن اس مارکے حق کے بعد آپ دیکھیں امیجیٹلی اگر ہم 3 دن کا ریڈیو ٹیلی ویژن واچ کریں، ناٹ پاکستانیز، انٹرنیشنل انڈینز، کہ یہاں سے اب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کا رد عمل جو آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. وہ انڈین سٹیزنز کو بچاتے ہیں، ان کو گھروں میں پناہ دیتے ہیں، ان کو دہلی پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں، گاڑیوں کے تھرو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے.
بائی ایئر ان کو بھیجتے ہیں. دوسری طرف سے امیجیٹلی کیا ریئیکشن آتا ہے, یونیورسٹی کالجز اور اسکولوں میں, مارکیٹس میں, انڈین مارکیٹس میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو, کشمیری نوجوانوں کو جو بزنس کرتے ہیں ان کی مار پٹائی ہوتی ہے, بندے ماترم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, سڑکوں پر ان کو, ابھی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اسی طرح سے ان کو بیہیو کرتے ہیں. اس کے بعد تمام چینلز آتے ہیں کشمیر سے, دہلی سے سری نگر, اور لوگوں کے انٹرویو شروع کرتے ہیں پاکستان. اس کے 3 دن کے بعد جب یہاں سے ریئیکشن آتا ہے پاکستان نے اس طرح سے کر دیا, تو آپ کا ہمیں کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو کس طرح سے جواب دینا چاہیے. ایک کشمیری نے بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. وہ چونکہ بندوق کے زیر سایہ تھے, ان کے اوپر بندوقیں تانی گئی تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے ٹھیک کیا, انہوں نے کہا ہندوستان اور پاکستان بیٹھے بات کریں, جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, ہم اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں, جو مارے گئے ہیں ان کو پکڑے. اور انہوں نے یہاں تک آرگیومنٹ کیا کہ پہلگام سے لے کے اس گلی تک جو 2-3 پکٹس تھی آرمی کی, وہ کہاں تھی, آپ کیوں ایبسنٹ تھے. بالکل. تو مار کے حق کے بعد جس طریقے سے کشمیریوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ فزیکلی مضبوط پایا ہے, ان کی ویکیبلری اتنی تیز ہو گئی, انہوں نے اتنا ریئیکٹ کیا, جموں میں ریئیکٹ کیا, دہلی میں بیٹھ کے ریئیکٹ کیا, اور بتایا ان کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. ایک طاقت ہے, ایک ملک ہے, ایک ہمسایہ ملک ہے, آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں. اس سے بڑی 35 سال کے بعد اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کشمیری نے پاکستان کے خلاف نہ ایک لفظ سنا, نہ بولنے کی کسی کو اجازت دی, اور یہ کہا کہ امن کی طرف آ جائے. اور اسی امن کی جو آج پاکستان کے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے, ہمارے پرائم منسٹر نے, پاکستان کے سیاستدانوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ جب ہندوستان اپنے آپ کو سو کال طاقتور کہتا تھا, وہ بات چیت کو اہمیت نہیں دیتا تھا, لیکن اب ہم چونکہ طاقت کا توازن برابر ہی نہیں ہو گیا, ہم اوپر چلے گئے, ہم ایک باوقار قوم کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے بات چیت کریں. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے کشمیریوں کو ذہنی طور پر جو سیٹسفیکشن ہو گئی, کیا پاکستان مضبوط ہے, پاکستان متحد ہے, اور پاکستان کشمیریوں کے پیچھے کھڑا ہے. بے شک آپ نے درست فرمایا. شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے کشمیری بہن بھائی کوئی بھی خوشی ہو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول کے پاکستان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں. وہ بے شک کرکٹ میچ ہو, جب بھارت کو شکست دی جاتی ہے وہاں پر جشن منایا جاتا ہے, آتش بازی کی جاتی ہے, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. مارکہ حق کے بعد ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے کشمیر کی جو تاریخ ہے نا, انفارچونیٹلی جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو ایک سازش کے تحت الگ رکھا, لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان کے جتنے بھی قومی دن ہیں نا, مقبوضہ کشمیر کے عوام وہاں پہ اسی طرح مناتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے, جب سے یہ جدوجہد ہماری 88 کے بعد جو شروع ہوئی ہے, تو بہت سارے ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہے اور واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب شہادت وہاں پہ ہوتی ہے, کیونکہ چاہے وہ ہندوستان کے فوجی ان کو مارتے ہیں یا کسی وقت مجاہد جب مارکے میں ہوتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کا جو تابوت ہوتا ہے اس پہ پرچم جو ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے. تو اس لیے جو میں آپ کو بتاؤں گا, ہندوستان کی ایک فرسٹریشن جو ہے یہ ہے کہ وہ جو کشمیریوں سے نا اتنے ظلم اور جبر آزمانے کے باوجود, یعنی ریاستی دہشت گردی بھی انہوں نے کی, عدلیہ کی دہشت گردی بھی کی, اقتصادی دہشت گردی بھی کی, انہوں نے میڈیا کی دہشت گردی کی, کلچرل دہشت گردی, یعنی ہر ایک دہشت گردی انہوں نے کی, لیکن وہ کشمیریوں سے جو ہے نا جذبہ آزادی ختم نہیں کر سکے. اور اصل فرسٹریشن جو ہندوستان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانیت نہیں ختم کر سکے. پاکستانیت جو محبت ہے کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ, اس کو وہ ختم نہیں کر سکے. اور یہ ایک ببانگ دہل, ایک مطلب جس طرح ہم آپ اور میں بیٹھا ہوں تو اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے کشمیری جو ہے نا وہ بالکل بھارت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. بھارت کا جو کہاں پہ قبضہ وہاں پہ ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں یعنی جو میں نے قومی دن کے حوالے سے آپ کو کہا ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح ان دن کو منایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم پاکستان کے اس حوالے سے شکر گزار بھی ہیں مملکت خدا داد پاکستان کا, کیونکہ کشمیریوں کو آپ دیکھیں, مظلوم کشمیریوں کی جو آوازیں ہیں وہ وہاں پہ ہر جگہ سے مسدود کر دی گئی ہے. تو کون ہے اس کے بعد؟ وہ ہے مملکت خدا داد پاکستان, جو اللہ کے بعد ہمارا پشتبان ہے. گرچہ پاکستان کا ایک فرض بھی ہے, کیونکہ کشمیری جو ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی الگ ملک نہیں ہے,
جو کوئی جدوجہد کر رہا ہے اور پاکستان اس کی مدد کر رہا ہے، بلکہ جو آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں کہا ہے اٹ از اے جگلر وے، یعنی ہماری شہرک جو پاکستان کی شہرک ہے وہ پنجے استبداد میں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یعنی یہ کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاں تک کشمیری عوام کا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں گا، وثوق کے ساتھ بتاؤں گا، اس سے زیادہ وہ قربانی اور کیا دے سکتے ہیں۔ جہاں پہ مولسٹیشن کو وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے تو یہاں سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی 88 میں پہلے نہیں جاؤں گا جہاں پہ محتاط اندازے کے وقت اس وقت جموں جو میسیکر ہوا 2.5 لاکھ لیکن 4 لاکھ سے زیادہ، 88 سے اگر آپ دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ شہید کیے گئے ہیں۔ حراستی قتل جو ہے 8,000 سے زیادہ ہے، مولسٹیشن کے واقعات 12,000 سے زیادہ ہے، ہماری جو بیوائیں ہیں وہاں پہ 23,000 سے زیادہ ہے، یہ جو یتیم بچے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ یہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجیے یہی جیلوں کی ہمارے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں کتنی ہیں۔ یعنی جو ہمارے جو ویٹرن لیڈر تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب، اس کو حراستی قتل کیا گیا، اشرف صحرائی صاحب، جو شیخ عبدالعزیز صاحب جو ہے ان کو، اور باقی الطاف صاحب اور جو باقی ہے وہاں پہ، ان سب کو وہاں پہ نا یعنی یہ ان کی شہادتیں ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجیے پوری کی پوری قیادت جو ہماری اس وقت ہے وہ جیلوں میں ہے۔ بے شک، یعنی میرے اگر چیئرمین کی ہم بات کریں گے جس کا ہم یہاں پہ خصوصی نمائندہ بھی ہے مسرت عالم بٹ صاحب، یعنی آپ دیکھیے 38 دفعہ ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ کاش ہوتا ہے عدالت چھوڑ دیتے، دوسری عدالت سے پھر گرفتار کرتے۔ شبیر احمد شاہ پرزنر آف کانسرز 38 ایئرز جیلوں میں رہے، 38۔ صحیح۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہ یاسین ملک صاحب جو ہے، قربانیاں ان کی بہت ہے، اس وقت جو ہے عدلیہ کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہ یاسین ملک صاحب جس نے ہندوستان کے 5 وزرائے اعظم سے جو یعنی بات چیت کی ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ کشمیر کو جس طرح باجی نے کہا ہم بھی چاہتے حل ہونا چاہیے کہ ایڈریس کرنے کے لیے، بے شک۔ اور اسی طرح آسیہ باجی اور ہماری 34 جو خواتین ہیں، چاہے اس میں ناہید نسیم صاحبہ، فہمیدہ مرزا صاحبہ ہے، اسی طرح بہت سارے ہمارے لیڈران جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اصل میں یہ جو ہے نا ہندوستان، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اصل کی طرف یہ نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ لے کے یہی گیا ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیری عوام کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب جو لیڈر ہمارے ہیں وہ جھکے نہیں، بکے نہیں، رکے نہیں، تھکے نہیں، مسلسل وہ ہندوستان کو کہتے ہیں آئیے نا بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے کا ہم پرمنٹ حل چاہتے ہیں، اور بات چیت کے لیے آپ پاکستان کو بھی بلائے جو اس کا بڑا فریق ہے۔ بالکل، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو نا ہم آپس میں کریں گے۔ جب وہ آپس میں کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ تو مانتی نہیں ہے، نہ مانے گی وہ کبھی، تو اس کو کیا کرتے ہیں، یہی فیبریکیٹڈ کیس بناتے ہیں، جو میں نے آپ اپنے 4-5 لیڈران کا، اور بھی ہماری بہت ساری لیڈرشپ ہے جو جیلوں میں ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو سب قربانیاں ہیں یہ اسی کے لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمیں حق کی خود ارادت کا موقع دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بھارت کی یہ ایک فرسٹریشن بھی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا اور جو کشمیر کا جو ہے یعنی جو تعلق ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ دن دور نہیں، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو جب کشمیری اپنا حق خود ارادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل شمیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، عالمی افق پر مارکہ حق کے بعد پاکستان کتنا مضبوط ہو کے سامنے آیا، پاکستان کا وقار میں کتنا اضافہ ہوا، اور پاکستان کا جو اصولی موقف ہے، اقوام متحدہ کا ابھی ریسنٹ اجلاس بھی ہوا، اور سالانہ اجلاس جس میں پاکستان نے اپنا موقف پھر دہرایا کہ کشمیر میں مظالم فوری طور پہ بند ہونے چاہیے، بھارت کی ریاستی دہشت گردی وہاں پر ختم ہونی چاہیے، اور کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے انہیں دیا جانا چاہیے، اور کشمیر کی آزادی کا پاکستان نے وہاں پر اپنا موقف پھر سے دہرایا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں اس تصواب رائے بھی دیا جائے۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے یہ کہ پاکستان نے اس جنگ، آلدو یہ 48 آورس کی جنگ تھی، جی، کرسپ کوئک رسپانس تھا، اور اس کے بعد جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران تینوں مرحلوں پر ایک باوقار پر اعتماد قوم کی طرف الحمدللہ انہوں نے بیہیو کیا ہے، جس طریقے سے قوم نے کیا ہے بیہیو، جس طریقے سے افواج کے پیچھے قوم کھڑی ہو گئی، لوگ خود سڑکوں پر نکل آئے۔ میں خود اس وقت راولاکوٹ میں تھی جس رات حملہ انڈیا نے کیا، کہ لوگ دوسرے دن سڑکوں پر ناشتہ کر رہے تھے، کوئی غم ہی نہیں تھا کہ ہندوستان اس طرح کر کے ہم ڈرے نہیں، اور بہادری کے ساتھ ہندوستان کو ٹارگیٹڈ جواب جو دیا گیا ہے اس نے دنیا کو حیرت میں تبدیل کیا۔ امیڈیٹلی اس کے بعد جو مئی کا مواقع ہو جاتا ہے، ہم جون میں جنیوا جاتے ہیں، سیشن چل رہا تھا ہیومن رائٹس کونسل کا،
ہمیں تمام جتنے بھی ایمبیسڈر اسکیم کے بعد سارے لوگ کیفٹیریا میں بیٹھتے ہیں, وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹا کون ہے, تو سبوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, سوال ہوتا تھا کہ اس کے بعد پاکستان کیا کرے گا. یہ اتنا نیچرل تھا, لیکن ان سبوں کے لیے یہ غیر متوقع واقعہ تھا. اس کے بعد پاکستان نہ صرف اس ریجن میں ایک بہت بڑی طاقت, ایک بہت بڑی قوت, لیکن باوقار قوم کی طرح سے ابھری ہے, جس کے تمام اثرات دنیا میں پڑے ہیں. چاہے آپ عرب ممالک میں پڑھیں دیکھیں, چاہے آپ امریکہ کے عوام کو دیکھیں, چاہے آپ یورپ اور ایسٹرن یا ویسٹرن کنٹریز کو, فار ایسٹ, جہاں بھی جائے ریسپانس کا لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا. 8 بار تذکرہ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے, بار بار اس دوران, چیف آف دا آرمی اسٹاف کا, پاکستان کا اور پرائم منسٹر صاحب کا. تو یہ ایک نمبر 1 ہے کہ مبارک حق کے بعد اس نے ایک جواب دنیا کو دے دیا کہ یہ قوم متحد ہے, یہ کسی بھی جارحیت کا جواب دے سکتی ہے. لیکن ہندوستان کی طرف نمائش نہیں تھی کہ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں, ہمارے پاس ویپن ہے. یہ کہ پاکستان نے سکون سے, آرام سے اور انپریڈکٹڈ جواب دے دیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان ابھرا ہے ایک دہشت گرد ملک کی حیثیت سے نہیں. جو انڈیا کا بیانیہ تھا کہ ہندوستان دہشت گرد, پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے, وہ لیبل انڈیا کو خود اتنا مہنگا پڑ گیا کہ یہ مورکہ حق سے پہلے یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی کیا مودی نے 50 بار کیا 50,000 بار سوچا ہوگا کہ میں کیا واردات کر بیٹھا کہ اس کے گلے پڑ گیا, نہ صرف اس کے عوام میں, پارلیمنٹیرینز نے, دنیا میں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو ان کا وفد گیا ہے 87 پیپل تھے, اس میں لوگ تھے 87 سے زیادہ, ششی راتھور کے ساتھ, ان کو کتنی کھپت اٹھانی پڑی ہے وہاں پر کہ وہ بیانیہ بکا نہیں ہے. اور تیسری کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دنیا کو دکھایا تھا, اس نے اس سے پہلے 20 سمٹ بلائی تھی کامن ویلتھ کی کشمیر میں کہ نارمل سی ہے, اگر جو لوگ سڑکوں پر نہیں آئے تھے, دکانیں بند تھی. یہ سارا بھارت کو ملبہ پڑا ہے اپنی اس ایگریسو بیہیویئر کا, اس جو اس کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز کشمیر, جو وہاں پر دہشت گردی تھی. یہ سارا نظام تو اللہ کا ہے نا, وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے مظلوم کب تک بیچارہ اب برداشت کرے گا. اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا اور پاکستان اب دنیا میں ایک باوقار ملک کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں پیس بورڈ جو ہے اس میں پاکستان کا داخلہ جو ہے اس روم میں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو انڈیا کیوں بھاگا ہے. کہ اگر میں اندر بیٹھوں گا تو مجھے مسئلے کشمیر میں کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے, کمٹمنٹ کرنی ہے. بھاگنا بھی اس کے مفاد میں نہیں ہے, رہنا بھی اس کے مفاد میں نہیں تھا. تو یہ دنیا نے دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا, اور 1000 بار دنیا بھی سوچے کہ 1000 بار ہندوستان کو سوچنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. وقار میں اضافہ الگ ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی جو یکجہتی ہے, پاکستان کی قوم نے بھی جس طریقے سے اپنی فوج اور اپنے حکمرانوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی, یہ ہماری جیت ہے. صحیح, بے شک ہماری جیت ہے. آپ کی طرف آؤں گا, اور آخری سوال آپ سے میرا یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے پاکستانی موقف کی بڑی تائید کی. ایک تو یہ کہ بتایا کہ ساری دنیا کو بار بار, ایک دفعہ نہیں بار بار بتایا کہ کس طرح سے پاکستان نے ہٹ کیا, کس طرح سے انہیں نقصان پہنچایا. ساتھ میں انہوں نے ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. تو اس موقع کو کیسے کیش کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنی تحریک آزادی مضبوط ہوگی. دوسری بات یہ ہے, کیونکہ یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے, اصول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیر سویر لگ سکتی ہے. جہاں تک ہم پاکستان کے دیکھتے ہیں, ہم پاکستان کا ہمیشہ اصولی موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر متنازع ایک علاقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق, وہ کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کے مطابق ہونا چاہیے. تو دوسری طرف جو بھارت ہے, اس نے جو کہ خود دیکھیں نا, انفارچونیٹ آپ یہ دیکھ لیجیے, خود وہ مسئلہ لے کے ادھر گیا ہے, خود ان نے وعدے کیے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے میرا ایک اٹوٹ انگ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کا یہ جو اصولی موقف ہے, اس کی واقعی پذیرائی بھی ہے. خاص کر یہ جو آپ نے کہا ہے مارکہ حق کے حوالے سے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھارت نے اس وقت کتنی زیادہ یعنی یہ دہشت گردی کی ہے, یعنی وداؤٹ دا پروب, کہ انہوں نے کیا کیا, کم سے کم وہ بلاتے وغیرہ, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے جنگ تھوپ دیا ہے بالکل پاکستان کو. یعنی ہمیں وہ اپریل کا مہینہ یاد ہے کس طرح بھارت نے
یعنی False حملہ flag operation کیا پہلگام اور میں، بالکل۔ وہ کس طرح ایک تو وہ تو آپریشن وہ تو ایک واضح ہو گیا نا، وہ انہوں نے خود کیا تھا، خود اس میں کیا کوئی تھا، دوسری بالکل۔ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ان کے لوگوں نے بھی بتایا، ان کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا، کیونکہ وہ ایک پلانڈ تھا نا، کمپریہنسو طریقے سے انہوں نے کہا تھا یہ سٹیپ ہے، اس کے بعد یہ سٹیپ ہے۔ اب جب انہوں نے ایک سٹیپ پورا کیا ہے کہ جو وہ فیبریکیٹڈ انہوں نے وہ ایکشن کی تھی، خود ہی کیا تھا، اس کے بعد ورنہ دیکھیں نا کوئی ایکشن ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے اب مجھے کیا کرنا، اس کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تاکہ میرے پہ انگلیاں نہ اٹھیں، میرے پہ انگلیاں نہ اٹھائے، کیونکہ اس کے بھی اپنے ڈومیسٹک جو ہے نا یہ کنزپشن کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ ہماری وہ پورا پلوامہ کا واقعہ بھی ہمارے ساتھ ہے کہ کس طرح انہوں نے چھتی سنگھ پورا کا بھی قتل کیا، ہمارے یاد ہے کہ سکھوں کو کس طرح انہوں نے قتل کیا جب بل کلنٹن، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی وہ جو طاقت جو ہے نا وہ پاکستان کے سامنے ایک ریت ثابت ہو گئی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے پاکستان نے جو پھر جوابی کارروائی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ بھارت کی جو طاقت ہے نا وہ بالکل مفلوج ہو گئی، اور بھارت اس جو زوم میں تھا، اس غلط فہمی میں تھا کہ میں سپیریئر ہوں، پاکستان نے کہا کہ الحمدللہ 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 ہم آپ سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آپ نے کہا ہے تو یہ بھارت خود گیا ہے اس کے پاس، دیکھیں نا، ورنہ پاکستان نے پہلے تو آپ دیکھیں نا پاکستان نے ریسٹرین کتنا کیا، کتنا صبر کیا، اور ایک ایک چیز انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو پھر جب وہ گئے تو انہوں نے پھر پاکستان نے یہاں سے حملہ کیا۔ پھر جب، کیونکہ اب ایک بات میں لاسٹ پہ بتانا چاہوں گا، اصل میں ہے کہ ہندوستان بھی ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان بھی ایک نیوکلیر پاور ہے۔ پہلے ہم دو کی بات کریں گے، ابھی اب چائنا کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسئلہ کشمیر، یعنی کشمیر کے مسئلے کو، یہ جو تنازع جو ہے نا کشمیر کا، جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے، یہ جو جنگ کے بادل ہے، یہ جو نیوکلیئر تھریٹ ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں اور جو یہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اور جو اس کا موقف رہا ہے، خاص کر اس کے بعد، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے، اور وہ ہم دور نہیں کہ جب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ بے شک بے شک، آپ کا بہت بہت شکریہ شمیم شاہ صاحبہ اور شیخ عبد المتین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی۔ سلام اکرم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ الحمدللہ پاکستان نے کامیاب میں سمیٹی مار کے حق کے بعد اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی نہ صرف تائید ہو رہی ہے بلکہ پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک مزید بہتر قوت کے طور پہ سامنے آیا ساری دنیا میں، اور انشاءاللہ جیسا کہ شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، شمیم شاہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری عوام آزادی بھی دیکھیں گی اور کشمیر پاکستان کا حصہ بھی ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا خصوصی پروگرام مذاکرہ، ریڈیو پاکستان سے آپ سماعت فرما رہے تھے قومی نشریاتی رابطے پر۔ میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور، اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے انعام سومرو، اور پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔